اگر ایک عورت سجدے میں ہو، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، زبان پر سبحان ربی العالی ہو اور اسی لمحے اس کا شوہر آواز دے زینب پانی دو، تو کیا اس عورت کو سجدے سے اٹھ کر جانا چاہیے یا اللہ کے حضور قائم رہنا چاہیے؟ کیا رب ناراض ہوگا اگر اس نے شوہر کی پکار پر لبیک کہا، یا شوہر ناراض ہوگا اگر بیوی نے اس کی بات نہ مانی؟ نماز پڑھتے وقت اگر شوہر آواز دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال جتنا سادہ ہے اتنا ہی بھاری بھی ہے۔ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو معراج کے سفر پر براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ وہ فریضہ ہے جو روزہ قیامت سے پہلے پوچھا جائے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو قبر میں روشنی بنتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ کیا اس عظیم عبادت کو بیچ میں توڑا جا سکتا ہے؟ کیا شوہر کی پکار اس عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے؟ اب آئیں ایک اور کڑوی لیکن حقیقت سے بری بات سنیے۔ اگر بیوی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو، تہجد گزار بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو، لیکن اگر شوہر ناراض ہو تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ کیا اس کی عبادت آسمان تک پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، روزہ بھی رکھتی ہوں، خیرات بھی دیتی ہوں، لیکن میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے اس عورت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک شوہر ناراض رہے یا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ ذرا سوچئے، اگر شوہر کی ناراضگی اتنی بڑی رکاوٹ ہے تو بیوی کی نماز، ذکر قرآن اور نوافل کس حد تک مقبول ہو سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، نماز پڑھتے وقت اگر شوہر آواز دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت حمایت سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بیوی کے دل میں ایک روشنی تھی۔ جانتے ہو وہ روشنی کیا تھی؟ شوہر کی اطاعت، بچوں کی پرورش، گھر کی حفاظت اور رب کی رضا کی لگن۔ ایسی بیوی جس کے دن شوہر کی خدمت میں اور راتیں رب کے حضور گزرتی تھیں۔ اگر شوہر سخت لہجے میں بولتا تب بھی وہ خاموشی سے خدمت کرتی تھی، کبھی شکایت نہ کی، کبھی بد دعا نہ دی۔ جب شوہر دنیا سے چلا گیا اس نے صبر کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا، سارا بوجھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، کیسے اتنا صبر کرتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی، میں جو کچھ کرتی ہوں اپنے رب کے لیے کرتی ہوں، اور شوہر کی رضا تو میری جنت ہے۔ کچھ سال بعد اس کی بھی وفات کا وقت آ گیا۔ اس دن اس کا چہرہ چمک رہا تھا جیسے نور برس رہا ہو۔ غسل دینے والی خواتین نے حیرت سے کہا، ہم نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہ کی۔ جب قبر میں اتارا گیا تو فضا مہک اٹھی جیسے جنت کی خوشبو زمین پر اتر آئی ہو۔ اسی رات ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت کے باغ میں تھی، نہر کے کنارے سبز لباس میں سکون اور خوشی میں لپٹی ہوئی۔ بزرگ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ عورت ہوں جو دنیا میں شوہر کی تابعداری کرتی تھی۔ میں نے دل سے خدمت کی، زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ میرے رب نے میری قبر کو باغ بنا دیا اور مجھے جنت عطا کر دی۔ یہ مختصر سی حمایت ہمیں سکھاتی ہے کہ بیوی کی اطاعت محض شوہر کی خدمت نہیں، یہ رب کی بندگی، جنت کی راہ اور قبر کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ ایسی عورت دنیا میں چھپی ہوتی ہیں لیکن آسمان اس پر ناز کرتا ہے۔ تو اگر بیوی نماز میں ہو اور شوہر آواز دے تو کیا کرے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب ہر عورت، ہر مرد اور ہر گھرانے کو جاننا چاہیے۔ اور اب جب کہ ہم نے نماز کی عظمت اور شوہر کی اطاعت کی حقیقت جان لی ہے تو اب ہمیں اس کی شرعی اور مسئلی پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا۔ نماز یہ صرف چند رکعتوں کا نام نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان وہ عظیم راز ہے
جو زمین سے آسمان کو جوڑ دیتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مخلوق خالق کے سامنے جھک جاتی ہے۔ سجدے کی مٹی میں وہ عظمت پوشیدہ ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ نماز انسان کی روح کی غذا ہے، دل کی روشنی، آنکھوں کی ٹھنڈک اور ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ گویا نماز صرف فریضہ نہیں بلکہ سکون کا سامان ہے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے اور زندگی کے طوفانوں میں پناہ کی جگہ ہے۔ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے دیکھی جائے گی۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو سوچئے، جو نماز ہمارے رب کی قربت کا دروازہ ہے، کیا وہ کسی اور تعلق سے کم اہم ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن جب یہ نماز شوہر کی اطاعت جیسے حکم سے جا کر ٹکرائے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ یہی آج کا اصل سوال ہے، اور ہم آگے اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام اور دین ہے جس نے زندگی کے ہر تعلق کو ایک خوبصورت نظم و ضبط کے دائرے میں رکھا۔ مرد اور عورت کا رشتہ، خصوصاً شوہر اور بیوی کا تعلق، محض دنیاوی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اسی رشتے میں اطاعت، محبت اور وفاداری کے ایسے اصول رکھے گئے ہیں جن سے خاندان بنتے ہیں، معاشرہ سدھرتا ہے اور نسلیں محفوظ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اس کی ناراضگی میں رات گزرے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری عبادت، ذکر، تسبیحات، نمازیں، روزے اگر شوہر کے دل سے نکلی ایک آہ کی وجہ سے رد کر دی جائیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابات رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح کرتے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق کے متعلق سیکھتی اور انہیں ادا کرنا اپنا دین سمجھتی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، مرد جہاد کرتے ہیں، نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، ہم عورتیں ان کے برابر کیسے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، ان کی عزت کرو اور اپنے فرائض ادا کرو تو تمہیں وہی اجر ملے گا جو انہیں جہاد کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر کی اطاعت عورت کے لیے ایسا دروازہ ہے جس سے وہ بغیر میدان جنگ میں جائے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر تیر کھائے شہادت کا اجر پا سکتی ہے۔ یہ اطاعت غلامی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ یہ فرما برداری کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو عورت کو آسمانی درجات پر پہنچاتی ہے۔ تو جب بیوی شوہر کی آواز پر توجہ نہیں دیتی، اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتی ہے یا اس کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے تو صرف گھریلو مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک روحانی خسارہ بن جاتا ہے۔ کبھی سوچے، ایک عورت سجدے کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی ہو، دل کی دھڑکنیں سبحان ربی العالی کی سرگوشی کر رہی ہوں، پیشانی خاک پر ٹکی ہے، آنسو پلکوں سے برس رہے ہیں اور ایک دم دروازے پر شوہر کی آواز گونجتی ہے، زینب دروازہ کھولو۔ لمحہ بھر دو دنیائیں ٹکرا جاتی ہیں، رب کائنات کی براہ راست حضوری اور اس شوہر کی پکار جس کی رضامندی جنت کی کنجی ہے۔ اس نازک لمحے میں اسلام کی روشنی کیا راہ دکھاتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کو توڑنے کی اجازت صرف ایسی ہنگامی صورت میں ہے جہاں جان، مال یا عزت کو فوری خطرہ ہو۔ حدیث نبوی میں آتا ہے، نماز ٹوٹتی نہیں سوائے اس کے کہ عقل زائل ہو۔ اس بنیادی قاعدے کی روشنی میں اگر شوہر کی ضرورت ایسی ہے کہ چند لمحے انتظار سے کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوگا، جیسے پانی مانگنا، دروازہ کھولنا یا کوئی معلوماتی سوال، تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے سجدے کے موتیوں کو منتشر نہ کرے، دل میں نیت پختہ رکھے، نماز پوری کرے، پھر سراپا اطاعت بن کر شوہر کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن فرض اور نفل میں فرق ہے۔ نفل عبادت وہ عطری خوشبو ہے جو فرض کی ادائیگی کے بعد اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے، اگر شوہر یا کوئی
ولی فوری مدد کا طلب ہو اور بیوی نفل نماز میں مشغول ہو تو محبت رسول کے تقاضے سے بہتر ہے کہ اسے نفل کو توڑ دے۔ امام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر والدین یا شوہر مضعف ہوں تو نفل توڑ دی جائیں، کیونکہ نفل کی تکمیل بعد میں مکمل ہے مگر دل کی ٹھنڈک فوراً چاہیے۔ یہ وہ لطیف توازن ہے جہاں عبادت غیر واجب کو ترک کر کے بھی بندہ ثواب سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی، اطاعت اور اثار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اگر شوہر کی پکار عذرائی ہو اور بیوی فرض نماز میں ہو، فرض نماز نہیں توڑ سکتی، مگر اسلام نے اشارے سے جواب دینے کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ صحابیاں رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نماز میں تھی، شوہر نے آواز دی تو انہوں نے سبحانک اللہم، سبحان اللہ کی کیفیت قرار بلند کر دی۔ شوہر سمجھ گئے کہ وہ نماز میں ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے اشارے یا مسواک وغیرہ کی حرکت حناف اور شفاق کے نزدیک مکروہ نہیں، بشرطیہ نماز کی اصل سکنت باقی رہے۔ مقصد یہ ہے کہ شوہر محسوس کرے کہ بیوی نے اسے نظر انداز نہیں کیا اور فتویٰ ناراضگی نہ پیدا ہو۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاثیر الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیفیت انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش الہی کے قریب لے جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی، توجہ اور دل کی حاضری سے نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص قربت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہی قربت روح کو سکون، دل کو یقین اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ خشوع خضوع سے پڑھنے والی نماز انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کو۔ یہ نماز دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، انسان کو جھکنا سکھاتی ہے اور عبادت کو محض ایک عمل سے نکال کر روح کی کیفیت میں بدل دیتی ہے۔ ایسی نماز روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے جس سے بندہ دن بدن دین کے راستے میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ خشوع والی نماز انسان کو دنیاوی خواہشات سے جدا کر کے آخرت کی تیاری کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ نماز برائیوں اور فحشیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز نفاق کو ختم کرتی ہے کیونکہ دکھاوے کی نماز میں روح نہیں ہوتی، اور جو دل سے جھکے وہ ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ خشوع والی نماز اللہ کی خاص نظر رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ جب بندہ مکمل توجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ ایسی نماز میں کی گئی دعا عرش تک جاتی ہے، اور وہ دعا جو اشکوں اور سسکیوں میں لپٹی ہو رد نہیں کی جاتی۔ یہ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور، نجات اور جنت کا ذریعہ بنے گی۔ ایسی نماز بندے کے چہرے پر نور بن کر ظاہر ہوتی ہے، قبر میں روشنی بن جاتی ہے اور آخرت میں پل صراط پر روشنی کی صورت میں ساتھ چلتی ہے۔ خشوع خضوع بندے کو عبادت کا مزہ سکھاتا ہے اور لذت جو کسی مال اور دولت میں نہیں۔ یہ نماز انسان کی نیت کو خلوص بناتی ہے، خلوص کو مضبوط کرتی ہے اور عمل کو مقبولیت کے مقام تک لے جاتی ہے۔ بندہ جب روزانہ 5 بار اس کیفیت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روح پاک، زبان سچی، نیت نظر حیادار اور عمل صالح ہو جاتے ہیں، اور رب سے جھک کر مانگنا سیکھتا ہے، رونا سیکھتا ہے، توبہ میں ڈوبتا ہے اور بخشش کا طلبگار بنتا ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز انسان کو دنیاوی بے چینیوں سے نکال کر ایک دائمی سکون عطا کرتی ہے، وہ سکون جو نہ دوا سے ملتا ہے نہ دوا کے بغیر عبادت سے۔ جب بندہ پوری توجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے کوئی غم، پریشانی یا افکا محسوس نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں جنت کی امید اور اللہ کی رضا کی خوشبو بس جاتی ہے۔ ایسی نماز ایک عام انسان کو ولی بنا سکتی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال سکتی ہے اور اس کے اعمال کو قیامت کے دن سرخرو کر سکتی ہے۔ آخرت میں یہی نماز بندے کی بخشش، اس کی قبر کی راحت اور اس کی جنت کی کنجی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، مرد، عورتوں اور سب بچوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازیں قبول فرمائے، آمین۔